بحیثیت مسلمان یہ ہمارا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. ہم صرف اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ جسے آخرت کہتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا 10,000 سال 20,000 سال 50,000 سال کتنی ہی دیر تک یہ دنیا رہے لیکن ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور دنیا تو ہزاروں سالوں میں ختم ہوگی لیکن ہماری اور آپ کی زندگی صرف 60-70 سال میں ختم ہو جائے گی. اس لیے دنیا کے اندر انسان جس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ مصیبت ہمیشہ نہیں ہے. اور آخرت کی جو مصیبت ہے وہ مصیبت بڑی دردناک ہے, بڑی خوفناک ہے, اور اس مصیبت سے اللہ اکبر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو, اگر دنیا کے اندر اللہ نہ کرے کوئی بندہ مصیبت میں پھنس جائے اور کوئی بندہ مصیبت کا شکار ہو جائے تو کبھی دوست بچانے کے لیے آ جاتے ہیں, کبھی بھائی بچانے کے لیے آ جاتے ہیں, بلکہ اللہ اکبر اس دنیا میں دین سے دوری کے باوجود, انسانیت سوزی کے باوجود, لوگ انسانیت سے بھی کوسوں دور ہو چکے, اس کے باوجود اب بھی دنیا میں اتنی ہمدردی ہے. اگر رستہ چلتا ہوا مسافر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے, کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو راستہ چلتے ہوئے لوگ ہی کم سے کم اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں, اس کی امداد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی انسان مصیبتوں سے کتنا گھبراتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ پر مصیبت آئے, کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ پر بلائیں آئے, کوئی نہیں چاہتا کہ میں پریشان ہو جاؤں. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اکبر دور نزدیک سے آنے والوں, اللہ ذکر رسول کی محفل کے صدقے ہمیں اور آپ کو ہر مصیبت سے بچا لے, ہر تکلیف سے بچا لے, ہر بلا سے بچا لے. لیکن اللہ اکبر اب ذرا توجہ فرمائیں, جب دنیا کی مصیبتوں میں کبھی دوست مدد کرتا ہے, کبھی ماں مدد کرتی ہے, کبھی باپ مدد کرتا ہے, کبھی بھائی مدد کرتا ہے, کبھی بیٹے مدد کرتے ہیں, کبھی بیوی مدد کرتی ہے, کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے, تو بھی دنیا کی مصیبتیں کتنی تکلیف دہ ہیں. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر کسی کی کمر میں درد شروع ہو جائے تو کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. سر میں درد ہونے لگے تو انسان تڑپنے لگتا ہے. اللہ نہ کرے بچھو کاٹ لے تو انسان تڑپنے لگتا ہے. اللہ نہ کرے سانپ ڈس لے تو انسان بلبلانے لگتا ہے. یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں لیکن اس کا جو ہے وہ علاج بھی ہے. انجیکشن لگا دو درد چلا جائے گا, دوا دے دو تکلیف دور ہو جائے گی. لیکن اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آخرت کی مصیبت کیا ہے؟ آخرت کی مصیبت کو عذاب الہی کہتے ہیں, اللہ کا عذاب کہتے ہیں, اللہ کی پکڑ کہتے ہیں. اور اللہ اکبر اللہ کا عذاب جو آخرت میں تیار کیا گیا ہے, کن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم, جو اللہ کے نافرمان ہے, فاسق و فاجر لوگ ہیں, اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. اور اللہ اکبر یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر آگ ہے اور اس آگ میں روشنی نہیں ہے. اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں, یہ کسی ادیب کے ادبی جواہر پانے نہیں, یہ کسی مقرر کی تقریر کی جولانیاں نہیں, بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے. تھوڑا تصور کرو, اندازہ کرو میرے بھائیوں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ. اللہ اکبر جس جہنم کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں, پتھر نہیں بلکہ پتھروں کا مجموعہ, پتھروں سے بنے ہوئے پہاڑ بھی جس جہنم کے اندر پگھل جائیں گے, اس جہنم کے اندر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت سے دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگنے والوں, دنیا کی مصیبتوں سے ڈرنے والوں, ذرا تصور تو کرو, ذرا گمان تو کرو, جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں انسان کی پوزیشن کیا ہوگی, انسان کی ہڈی اور چمڑی کا حال کیا ہوگا. اب آئیے ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ اکبر ایک حدیث پاک جو کئی احادیث کا مجموعہ ہے اس کو ذرا توجہ سے سن لیں اور میری گفتگو مکمل ہوگی. اللہ اکبر میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے, حضور علیہ السلام نے جب سفر معراج کیا, ہم معراج کا جشن مناتے ہیں
آپ نے بھی معراج النبی کے جلسوں میں شرکت کی ہوگی. وہ معراج کا سفر جس پہ براق پر بیٹھ کر آقا بیت المقدس تک گئے, پھر آسمانوں تک گئے, اس کے بعد جب سدرہ پر گئے, اس کے بعد عرش پر گئے, اس کے بعد لامکہ پر گئے اور اللہ کا دیدار کیا. اللہ اکبر. ہمارے آقا علیہ السلام نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا اور ارشاد فرمایا انی رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. اللہ اکبر. خدا کو دیکھنے کے بعد اللہ پاک نے محبوب کو جنت کی سیر کرائی اور جنت کی سیر کے بعد اللہ رب العزت نے جہنم کا مشاہدہ کرایا. مشاہدے کا مطلب علماء فرماتے ہیں محبوب کو جنت میں بٹھا کر جہنم دکھائی گئی. حبیب یہ جہنم دیکھیے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو جہنم کا ماحول دیکھا اس کو بیان فرمایا. اس کو ذرا سن لے. یہ معراج النبی کے بیان کا ایک حصہ ہے. اور اللہ پھر سوچو کہ ہم کہاں ہوں گے, ہماری کیفیت کیا ہوگی. اللہ کا عذاب کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی پکڑ سے ڈرو, اللہ کی پکڑ سے ڈرو. اس لیے کہ جب وہ پکڑ کرے گا, جب وہ عذاب دے گا تو بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, ماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر ہو, جب بیٹی پہ گزرے گی تو باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اور یاد رکھنا اگر کوئی سوچے کہ پتہ بھی چل جائے تو کوئی کر کیا سکے گا. اللہ اکبر. وہاں تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی, وہاں تو کسی کو اللہ اکبر, اللہ اکبر, وہاں تو کسی کی طاقت بھی نہیں ہوگی. میرے امام مزید فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ شفاعت کرے حشر میں جو ہماری, سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. ارے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اللہ اکبر. اب آئیے معراج النبی میں, معراج کے شب میں اللہ کا دیدار بھی کیا, جنت کی سیر بھی کی اور جہنم کا جو مشاہدہ کیا اس کو سنے. میرے اور آپ کی آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین فرماتے ہیں کہ جب میں نے, اے میرے صحابہ, آقا صحابہ کو بیان کر رہے ہیں, اے میرے صحابہ, جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا, آقا ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے, جہنم کے اندر لیٹا ہوا ہے. ہائے ہائے. اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں جہنم کے اندر لیٹا ہوا ایک بندہ اور ایک بہت بڑا پتھر اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کے اور اپنے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھی اپنے آپ اور آپ پر بھی ترس آتا ہے کہ اللہ اکبر کتنے کمزور ہیں ہم لوگ اور خدا کا عذاب کتنا طاقتور ہے, کیسا وہ خوفناک ماحول ہوگا. اللہ کے سچے نبی فرما رہے ہیں. اور یہ بات سننا اور دھیان سے سننا, بہت غور سے سننا. بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھیں گے, مختصر میں, لیکن یہ کسی کے دل کی آواز ہے, یہ کسی کے دل کی صدا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. جہنم کی آگ پر کوئی لیٹا ہو اور اس کے سر پہ بڑا پتھر مارا جا رہا ہو. اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں, اللہ کے سچے نبی بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اتنے سچے ہیں, سچے تو دنیا میں بہت آئے لیکن میرے نبی اتنے سچے ہیں جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں. دشمن بھی جسے صادق الوعد الامین کہتے ہیں, جس کی سچائی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں, یقیناً آپ کو معلوم نہیں ہے اس لیے آپ کہیں اور جا رہے ہیں. یہ جلسے اسی لیے تو ہے, ہمارے نبی صاحب نے اسی لیے فرمایا یہ جلسے اسی لیے تو ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو, آپ کو بتایا جائے, آگاہ کیا جائے کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ بڑا سا پتھر مارا جا رہا ہے اور وہ پتھر لڑک کر دور جاتا ہے. وہ بندہ اس کو اٹھا کے لاتا ہے تو پتھر سے تو سر کچلا گیا تھا. وہ شارحین فرماتے ہیں سر وہ پتھر سے جب کچلا جاتا تھا تو وہ سر ایسے پس جاتا تھا جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے, ویسے وہ پتھر مارنے سے سر پستا ہے. اور آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سوچ بوجھ والے لوگ ہیں, جب سر سے پتھر ٹکراتا ہے تو سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے. لوگ ہیلمٹ لگا کر سفر اس لیے کرتے ہیں, ہاتھ پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا, پیر پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا, جسم پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا, لیکن سر بچا لو. اس لیے کہ ہاتھ پیر پہ سینے پہ کہیں بھی چوٹ آ گئی تو زندہ رہنے کے امکانات باقی رہیں
رہیں گے، لیکن اگر سر پہ چوٹ آ گئی تو زندہ رہنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس لیے لوگ ہیلمٹ لگاتے ہیں، ہماری حکومت کی طرف سے بڑی پابندی ہیلمٹ کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لگانا چاہیے، لیکن سوچو میرے بھائیوں، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں سر کچلا جاتا ہے، اور اس کی کیفیت شارحین کیا بیان کر رہے ہیں، جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس پس جاتا ہے، اسی طرح سر کچلا جا رہا ہے، اور سر کچلنے کے بعد وہاں موت نہیں آنی ہے کسی کو، وہاں نہ جینے دیا جائے گا نہ مرنے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا دردناک صورتحال ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں پتھر لڑک کر جاتا ہے، سر پھر درست کر دیا جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ ویسے ہی پس جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے، پھر لایا جاتا ہے، سر ویسے ہی پس جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں، اس کے ان کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ 4 گھنٹے سے، کوئی 5 گھنٹے سے، کوئی 3 گھنٹے سے اس جلسے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کتنے شوق سے جلسے میں آتے ہو، جلسے گھنٹوں چلتے بیٹھتے ہو، اللہ اکبر، لیکن نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم، اور اگر پانچوں وقتوں پڑھ لیں تو صرف 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں 50 منٹ نہ نکالنے والوں کتنی دردناک عذاب کی طرف تم جا رہے ہو، کتنے دردناک عذاب کو چیلنج کر رہے ہو، کتنے دردناک عذاب کو آواز دے رہے ہو، اور پھر سن لو کوئی بچانے والا نہیں ہے، امام آواز دے رہے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، خزلا کرے پسر پہ، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، خزلا کرے پسر پہ، پدر کو خبر نہ ہو، پدر کہتے ہیں باپ کو، باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی، اور سن لو بچانے والی ایک ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب ان کی حدیث سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ اکبر، دھوکے میں مت رہنا، اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے آگاہ کر دیا، ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتے ان کے ساتھ آقا فرماتے ہیں میرا کوئی عہد نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں سے کوسوں دور بھاگنے والوں، بتاؤ کیا یہ عذاب ہم سے برداشت ہو سکے گا؟ کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنی جوانی پر رحم کھا لو، اپنی ہڈی چمڑے پہ رحم کھا لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ میں آپ سے کسی اور کے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے آپ کے لیے رحم کی بھیک آپ سے مانگ رہا ہوں۔ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ یہ دنیا چند سال کی ہے، یہ دنیا میں چند دن جینا ہے، پھر موت ہے۔ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا میرے بھائیوں، مر جاؤ گے، موت آنی ہے، حق ہے، موت بر حق ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی، نہیں مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی۔ میں آج صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نمازی بن جاؤ، صرف آج ایک بات پر عہد کر لو، نماز پڑھیں، 10 منٹ کا ٹائم۔ بھائیوں پان بھی کھاؤ نا، پان تو پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے، پان کھانے کے لیے بھی 10 منٹ سے، نماز کے لیے تو پان کھانے سے بھی کم ٹائم میں نماز ہو جاتی ہے۔ صرف 10 منٹ، 10 منٹ دیجیے اور جہنم سے بچ جائیے، 10 منٹ دیجیے اور مصیبتوں سے بچ جائیے، 10 منٹ دیجیے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیے۔ یقین جانیے جس دن تم مسجد کے قریب آؤ گے وہ دن دنیا کی خوشیوں کا دن بھی ہوگا اور آخرت میں نجات کا دن بھی ہوگا۔ اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انسان کی فطرت ہے، جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو یہ کام کرو تو انسان پوچھتا ہے اس کام کا ریزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، یہی تو پوچھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، اسلام کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نماز پڑھیں گے تو کیا ریزلٹ ملے گا، کیا ملے گا ریزلٹ؟ تو فوراً مسجد کہتا ہے حی علی الفلاح، یہ بات مسجد ہی سے کہی جاتی ہے۔ نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے اس کا بھی وہ جب تک مسلمان
نماز پڑھتا رہے گا اس کو فلاح ملتی رہے گی, کامیابی ملتی رہے گی. مسلمانوں تم نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے فاقے میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے مصیبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے دریاؤں کے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑا. تمہاری کیفیت یہ تھی 30 سالیں کبھی یورپ کے کنیساؤں میں اور افریقہ کے تبتیوں میں صحراؤں میں دشت کو دشت دریا بھی نہ چھوڑے, بہر سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام. جب تک نماز پڑھتے رہے روزی کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے, جب تک نماز پڑھتے رہے بیٹی کے رشتے کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے, جب تک تم نماز پڑھتے رہے اللہ اکبر تم کبھی کسی سے مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ اللہ کی چوکھٹ پہ سب کے مسائل کا حل ہے, اپنے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ جب سے اللہ کا ڈر چھوڑ, یاد رکھنا اللہ کا ڈر جس دن سے چھوڑا, جس دن سے اللہ کا ڈر چھوڑا دنیا اپنی دشمن بن گئی. ایک بات یاد رکھنا, یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اپنی جگہ ہے. انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود انسان کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے. اللہ, آپ اتنا یاد رکھیں, اس کا مطلب اگر دنیا میں توجہ کریں, اگر دنیا میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو, سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو اور تم نماز چھوڑو تو تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا جس کے تم حقدار. اللہ, اتنا یاد, یہ جملہ بہت قیمتی, گھر جا کر اس جملے پہ سوچنا. اگر حکومت فرعون کی نہ ہو, فرعون کو حکومت میں نہ لایا جائے, سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو بھی تمہارے ساتھ ہونا وہی جس کے تم مستحق. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دے, اگر اسلامی حکومت ہو تو کیا کیا جائے گا پوچھو. نماز چھوڑنے والے کی اسلامی حکومت میں کیا پوزیشن ہے وہ علماء سے پوچھو نا, کیا اس کی پوزیشن ہے. کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے. جی, جس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو, ابھی امام شافعی کا مسلک تو میں نے بیان ہی نہیں اور میں نے وہ بیان بھی نہیں کیا, لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی میں نے غوث پاک کا مسلک بھی بیان نہیں کیا, وہ بھی میں نے بیان نہیں کیا. ابھی آج میں نے امام مالک کا مسلک بیان نہیں کیا, وہ بھی بیان نہیں کرنا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اپنے امام کی, آج میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت کا دن گزرا. آپ تو ہم تو اتنے غافل ہیں کہ جس کے فتوے پر نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ ان کا دن بھی آپ منانے کی سنیوں کو توفیق نہیں. اللہ ماشاءاللہ, بہت معذرت کے ساتھ صحیح فرمایا. بلکہ اگر پوچھ لینا کہ امام اعظم کی شہادت کا دن کون سا تھا تو ہمارے بچوں کو پتہ نہیں. بہت معذرت کے ساتھ جان بخشیوں سے ایک جملہ کہہ دوں, گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کا اس تو تمہیں یاد ہے, اور جس نے اتنا احسان کیا فقہ کو مدون کیا, جس کے مسلک اور فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہم نمازیں پڑھتے, روزہ رکھتے, حج کرتے ہیں, آج اس امام کا دن اتنے سناٹے میں گزر جاتا پتہ ہی نہیں لگا. کون ہے امام اعظم؟ 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والی ہستی, جس نے 100 بار اللہ کا دیدار کیا خواب میں. سبحان اللہ. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, خیرات الاحسان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے امام اعظم کو نے 100 بار اللہ کا دیدار کیسے کیا, یہ تو دیدار کرنے والا جانے. لیکن سوچو یہی مسئلہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں, اسی لیے اللہ کا دیدار اہل سنت کے نزدیک خواب میں جائز ہے. اللہ کو کوئی دنیا میں ماتھے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, لیکن خواب میں خدا کا دیدار ممکن ہے. یہ ہمارے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں. بار شریعت بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, سبع صنابل شریف بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, اسی طرح خیرات الاحسان اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا. سوچو تو کتنا بڑا ولی, کتنا بڑا ولی, کتنا بڑا ولی, ارے کتنا بڑا ولی, داتا علی حجویری کا امام, داتا علی حجویری کا امام اعظم ہے, غریب نواز کا امام اعظم ہے, صابر کلیت کا امام اعظم ہے, محبوب الہی کا امام اعظم ہے, اللہ اکبر قطب بختیار کاکی کا امام اعظم ہے, اور ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت کا امام بھی ہے. زندہ باد, زندہ باد. بڑے بھول گئے. اتنے بات یہی ہے کہ ہم نے کس احسان کرنے والے کا احسان رکھا ہے جو ان کا رکھا ہے. بہت معافی کے ساتھ 2 شعبان المعظم کو آپ کو منانا چاہیے.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن منانا چاہیے. یہ وہ امام ہے کہ جن کے مزار پر امام شافعی جایا کرتے تھے, اور امام شافعی کہتے ہیں جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں امام اعظم کے مزار پہ جا کر کے ان کے مسلک اور فتوے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں, اور ان کی روح سے استمداد طلب کرتا ہوں, مدد طلب کرتا ہوں, ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. اللہ رب العزت امام اعظم کے صدقے میں میرا وہ مسئلہ مجھ پہ حل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے مزار پر امام اعظم کے امام شافعی جیسے لوگ جائیں. میرے بھائیوں کون ہے امام؟ بہرحال امام اعظم کی بات چل گئی. عرض کیا کر رہا تھا, کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ بے نمازی کے لیے کیا ہے, اس کو قید میں رکھا, جیل میں ڈالا جائے گا. جیل میں ڈالا جائے گا کس کو؟ بے نمازی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کسی مسلم تاجدار کی بھی ہو اور اسلامی نقطۂ نظر سے تم نماز نہیں پڑھو گے تو جیل میں پہلے تمہیں ڈالا جائے گا. آج جیل سے ڈرتے ہو, کیوں جیل میں ڈالے جا رہے؟ مسلمانوں کی حکومت میں بھی جیل میں ڈالے جاؤ گے, کوئی نماز نہیں پڑھتی.